نام کیسا رکھنا چاہیے، نام میں کیا دیکھنا چاہیے، نام کس بنیاد پر رکھا جانا چاہیے، یہ ایک بڑا سوال ہے اہل علم کی خدمت میں بھی۔ ہر ایک کی توجہ اس بات پر ہے کہ نام کے معنی اچھے ہوں، یعنی ایسے معنی ہوں جس میں تعریف ہو اور جس میں بڑائی ہو، جس میں تعلی ہو، جس میں سپاس ہو، جس میں منقبت ہو، جس میں تعریف ہو، وہ نام رکھے جائیں۔ حالانکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن اب سب سے بنیادی بات کہ نام کس بنیاد پر رکھا جانا چاہیے، نام کیا دیکھ کر کے رکھا جانا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصل سینس ہے نامنیشن کی۔ اب اس میں ہم آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روش ہے، جو رویہ ہے، جو ہدایات ہیں، ان کو دیکھیں۔ یہ تو ہماری پسند ہے کہ میننگ اچھے ہونا چاہیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی کی بات کہیں ناموں میں کی ہی نہیں۔ کیا بات کی ہے دیکھیے، نام رکھا جانا چاہیے نسبت کی بنیاد پر، ریلیشن کی بنیاد پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، حضور نے فرمایا تسموا بخیارکم، تم اپنے سب سے بہترین لوگوں کے نام رکھا کرو، یعنی تمہارے ماضی میں جو لوگ باقاعدہ نیک ثابت ہوئے ہوں، باقاعدہ ان کے کارنامے ہوں، متدین ہوں، عالی قدر ہوں، ان لوگوں کے نام رکھا کرو۔ تسموا بخیارکم، اب خیار میں کون آتا ہے نمبر ایک پہ؟ نمبر ایک پہ انبیاء علیہ السلام، اس کے بعد حضرات صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر اس کے بعد ائمہ، علماء اور محدثین، یا اپنے زمانے میں جو بھی آپ کو اچھا لگے۔ تو پہلی بات طے ہو گئی تسموا بخیارکم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے عالی قدر لوگ کون ہیں، وہ بھی دیکھیے۔ حضور نے فرمایا سموا باسماء انبیائکم، کہ تم اپنے انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرو۔ یہاں ٹھہر کر کے دیکھ لیجئے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معنی کی بنیاد پر نام رکھنا چاہیے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ڈکشنریاں سیدھی کر لیں اور اس کے بعد نام بتلائیں آ کر کے کہ شیس کا ترجمہ کیا ہے، ادریس کا ترجمہ کیا ہے، یا اسی طرح سے ابراہیم کا ترجمہ کیا ہے، شمویل کا ترجمہ کیا ہے، اسماعیل کا ترجمہ کیا ہے، دانیال کا ترجمہ کیا ہے۔ بتکلف آپ نیٹ سے اور ادھر ادھر سے آپ معنی تلاش کر لائیں گے یا تعریب کیے ہوئے معنی آپ لے آئیں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ ان کے معنی اس وقت موجود نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیشتر یہ وہ نام ہیں جو ان زبانوں سے لیے گئے ہیں اس وقت کی کہ جو آج وہ زبانیں فوت ہو چکی ہیں، مثلا آرامی، کلدانی اور سریانی اور عبرانی، یا اور کچھ علاقائی لاطینی اور یونانی زبانوں کے، ان میں سے کلدانی اور آرامی کے بیشتر نام ہیں جو دونوں زبانیں اس دنیا سے فوت ہو چکی۔ تو اگر معنی اتنے اہم ہوتے تو حضور نے خود انبیاء کے اسماء کے معنی بتلائے ہوتے، یا اگر امت نے اس کو اہم سمجھا ہوتا تو کسی علامہ نے آج تک ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں کا ترجمہ کہیں تحقیق کر کے شائع کیا ہو، ضرورت ہی نہیں۔ تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی بالکل کالعدم ہے، صفر ہے، معنی مطلب ہی نہیں ہے، صرف نسبت بنیاد ہے، اور یہی اصل چیز ہے نام رکھنے میں۔ حضور نے ایک ارشاد فرمایا تسموا بخیارکم، اپنے اچھے لوگوں کے نام رکھا کرو۔ اچھے لوگوں میں نمبر ایک پر انبیاء ہیں، اور آٹومیٹکلی صحابہ اس میں آ گئے کہ صحابہ کے ناموں پر نام رکھے جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اس سے بھی بڑی بات، اس سے نیچے اتر آئیے، اگر آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں، اور آپ کے ضلع میں، آپ کے کنبے میں، آپ کے گھرانے میں کوئی بزرگ، عالی صفت، خدا ترس، متقی، پرہیزگار، خدا رسیدہ کوئی بزرگ ہے، اور اتفاق سے وہ فوت ہو جاتا ہے، یا فوت نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی آپ وہی نام اپنے بچے کا رکھ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفات اس کے اندر پیدا فرما دیں گے۔ یا وہ فوت ہو جائے اور پھر اگلے کسی بچے کا نام آپ وہی رکھ دیں، تو وہ ساری نیکیاں اس کے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ شاید پیٹ سے پیدا کی گئی بات ہے، میں آپ کی خدمت میں اس روایت کے الفاظ بھی ذکر کیے دے رہا ہوں۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یکون فیہم رجل صالح فیموت، کہ کسی قوم میں کوئی نیک آدمی تھا اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا، فیخلف فیہم مولود، پھر اس کے بعد ان میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، فیسمونہ باسمہ، تو اس بچے کا نام اس فوت ہو جانے والے، انتقال کر جانے والے بزرگ کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے فیخلف اللہ،
فیخلف اللہ فیہم بالحسنى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر اس بزرگ کے سارے محاسن، ساری خوبیاں، سارے کمالات منتقل فرما دیں گے۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے، روایت نمبر ہے 4598 اور فیض القدیر میں 80-89 نمبر ہے اس کا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور باقاعدہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی منتقل ہو جانے والے نیک صفت شخص کا نام اگلے پیدا ہونے والے بچے کا آپ رکھ دیں تو اس بچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری خوبیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو نام نسبت کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، اور نسبت کے ذخائر بہت سارے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی جو ایک لسٹ ہے 1 لاکھ کے آس پاس کی، اس میں ہر طرح کے لوگ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیے کہ پہلے آپ یہ طے کیجئے کہ آپ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نام تجویز کیجئے صحابہ کی فہرست سے۔ صحابہ میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر میدان کے شہسوار اور کاملین موجود ہیں۔ اس سلسلے میں بھی میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، افریقہ سے ایک طاقتور غلام خرید کر کے لائے اور حضور کی خدمت میں آ کر کے پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے دعا بھی فرما دیں اور اس کا نام بھی تجویز فرما دیں۔ تو یہ سینسٹیوٹی دیکھیے، حضور کی حساسیت دیکھیے کہ حضور نے انہی سے پوچھ لیا مسمک تمہارا نام کیا ہے، یعنی نام رکھنے کے سلسلے میں تمہارا اپنا ذوق کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرا نام اسرم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، اسرم کے معنی ہے بہت کاٹنے والا، تیز تلوار، اور ظاہر سی بات ہے انسانوں میں کاٹنے والے نہیں جوڑنے والے پسند ہیں۔ تو حضور نے اس وجہ سے ان کا نام رد فرما دیا اور فرمایا تمہارا نام زرعہ ہے، یعنی بہت کاشت والی اچھی زمین۔ تو انہوں نے اس نام کو تسلیم کر لیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے اگلا سوال کیا کہ یہ جو تم غلام لے کر کے آئے ہو، ماذا تریدہ، اس غلام سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اریدہ غناما، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنا غلہ بان بنائیں گے، بکریوں کا ریوڑ اس سے چروائیں گے۔ تو حضور نے ایک پل کے لیے سوچا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نام عاصم رکھ دو۔ عاصم کے معنی ہے حفاظت کرنے والا، بکریوں کے سلسلے میں حفاظت کرنا، اس ریوڑ کو ایک جٹ رکھنا، متحد رکھنا، یہی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ پھر حضور نے اس میں تفاول پیش کیا، یعنی نام کا فال لیا۔ فال لیتے ہوئے آپ نے یوں فرمایا کہ ہوا عاصم، یعنی انگلیوں کا اشارہ کر کے آپ نے مٹھی بند کی ہے کہ یہ عاصم ثابت ہوگا، یعنی یہ آپ کی بکریوں کو ایک جٹ رکھے گا، متحد رکھے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ناموں کے سلسلے میں کتنے اینگل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، کتنے زاویوں سے اس کو پرکھا جاتا ہے، اور نام رکھنے سے پہلے کس طرح اس کو پلان کیا جاتا ہے۔ یہ طے ہے کہ نام رکھا جاتا ہے نسبت کی بنیاد پر، اور میں نے بتلایا کہ انبیاء کا نام رکھنے کا مطلب بھی نسبت ہے، تسموا بخیارکم کا مطلب بھی نسبت ہے، اور وہ جو تفصیلی اور بنیادی روایت ہے کہ جو کوئی بزرگ فوت ہو جائے، اگلے پیدا ہونے والے بچے کا وہی نام اگر رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری خوبیاں اس نئے بچے میں ودیعت فرما دیتے ہیں۔